چلا لی تھی. وہ الگ بات ہے کہ اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابہ نے فرمایا کہ حسن پردوں کے اندر سے نکال کر اگر رب ظاہر فرماتا تو یہ امت ان آنکھوں سے اپنے نبی کے حسن کو نہ دیکھ پاتی. اللہ رب العالمین نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم. اور سابقہ امتوں کے اوپر جتنے بھی معجزات ظاہر ہوئے نبیوں رسولوں کے ذریعے سے تو وہ امتیں ایمان کے اندر کمزور تھیں. تو کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا تو ان کا رب کا بیٹا کہنا شروع کر دیا, رب کہنا شروع کر دیا. عزیر علیہ السلام کا معجزہ دیکھا, ان کو رب کہنا شروع کر دیا, رب کا بیٹا کہنا شروع کر دیا. فرشتوں کو رب کی بیٹیاں کہنا شروع کر دیا. رب بڑی حکمت والا ہے, اس نے نہ خود اپنی زبان قدرت سے فرمایا کہ اے نبی تو بشر ہے, نہ کسی بندہ بشر سے کلوایا کہ اے نبی تو بشر ہے, بلکہ فرمایا اے مدینے والے, اے میرے حبیب تحت الثری سے عرش معلی تک حکومت کرنے والے میرے پیارے, تو اپنی زبان سے عاجزی سے کہہ دے کہ میں تمہاری طرح مثل بشر ہوں. میں تمہاری, اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جتنے معجزے ظاہر ہوئے, انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے, ہاتھ میں نہ بولنے والی چیز یہ پتھر, جب ابو جہل نے کہا کہ اے محمد بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے, میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو محمد کو ایسا ویسا جانتا ہے, بتا میں بتاؤں گا تیرے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ خود بول کر بتائے. تو اس نے کہا کہ اگر یہی چیز بتا دے تو میرے لیے بڑے شرف کی بات ہے اور میں مان جاؤں گا. تو کنکروں نے جب زبان حال سے کلمہ پڑھا, جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا سارا قرآن پڑھ کے بھی مصطفیٰ کی گستاخیاں اور مصطفیٰ کی تنقید کے پہلو تلاش کرتے ہیں, اور جنہوں نے ماننا ہوتا ہے تو پھر وہ گارڈ ہوتے ہوئے, پولیس کا ایک افسر ہوتے ہوئے, پولیس کا سپاہی ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی ناموس پہ پہرا دے کر 27 گولیاں دشمن کو مار کے مصطفیٰ کا ہو جاتا ہے. میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات, جتنے معجزات, اور سب سے عظیم معجزہ, سب سے بڑا معجزہ جو قرآن کی صورت میں ہے, الف لام سے لے کر والناس تک سابقہ کتب ساری ان کی تحریف کر دی گئی, رد و بدل کر دی گئی, وہ اصل شکل کے اندر موجود نہیں ہے. اور یہاں پر میں یہ بھی کہتا چلا جاؤں کہ جتنی بھی ہماری دنیا کی کتابیں ہیں, کسی بھی فلاسفر نے, کسی بھی دانا نے لکھی ہوں تو بندہ ایک مرتبہ پڑھ پائے گا, 2 مرتبہ پڑھے گا, لیکن بار بار نہیں پڑھے گا, اس لیے اکتا جائے گا کیونکہ یہ دنیا دار کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اور جب قرآن کی باری آتی ہے, قرآن جب الف لام سے پڑھا جاتا ہے, ایک چھوٹا سا بچہ پڑھتا ہے, جتنا کثرت سے قرآن پڑھتا ہے اللہ اس کے سینے کو اتنا کشادہ فرماتا جاتا ہے. قرآن یہ میرے نبی کا سب سے عظیم تر معجزہ ہے. کیوں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے جن کو کائنات کے اندر کوئی جانتا نہ تھا, جو رہزن تھے, لٹیرے تھے, میرے مصطفیٰ کی نسبت سے وہ آسمان کے آفتاب بن گئے, وہ آسمان کے ستارے بن گئے, اور کسی کو مصطفیٰ کے صدقے میں صدیق اکبر کہا جانے لگا, کسی کو مصطفیٰ کے صدقے میں عمر فاروق کہا جانے لگا, اور کسی کو مصطفیٰ سے نسبت ہوئی تو ذو النورین کہا جانے لگا, حیدر کرار کہا جانے لگا. اور میں تمہیں جناب عمر فاروق کی بات سناتا ہوں, حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بات سناتا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, آپ کا کلمہ پڑھنے والا بلال, وہ حبشی غلام, وہ امیہ کے قبضے میں ہے, اور جب بھی وہ آپ کا کلمہ پڑھتا ہے وہ اس کو بڑی تکلیف دیتا ہے. وہ اس کو آج چاول پکا کر, خوبصورت چٹائیاں بچھا کر, ساؤنڈ سسٹم لگا کر, خوبصورت آوازوں سے آراستہ نعتیں سنا کر جب نبی کی محفل میں بلایا جاتا ہے. لیکن یہاں پر ایک مقولہ پڑھا تھا کہ الجنس یمیل الی جنسی, کہ جنس کی طرف مائل ہوتی ہے. میری تھوڑی سی باتیں حقیقت پر مبنی, تھوڑی سی تلخ ہوتی ہیں, شریعت کے دائرے سے باہر ہی ہوں گی انشاءاللہ, کہ جنس کی طرف مائل ہوتی ہے. میں نے
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی شرح آفاق کتاب احیاء العلوم کے اندر پڑھا کہ 1000 منافق، میرے آقا کی حدیث کے مطابق 1000 منافق بیٹھے ہوں اور ایک مومن 1000 منافق کے اندر آئے تو ان منافقوں کو نہیں تلاش کرے گا، وہ اپنا ہم جنس مومن تلاش کرے گا، ایمان والا تلاش کر کے اس کے اندر بیٹھ جائے گا، اگر نہیں ملے گا تنے تنہا بیٹھا رہے گا۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا، امام غزالی کی کتاب نے ہمیں بتایا کہ اگر 1000 مومن بیٹھے ہوں، ایک منافق آ جائے، مومنوں کے اندر اس کو دل نہیں لگے گا، دل نہیں لگے گا، وہ منافق کی تلاش میں رہے گا کہ میرا ہم جنس کہاں بیٹھا ہے۔ مقناطیس کو ایک جگہ پہ رکھیں، دوسری سائڈ پہ مقناطیس کو رکھیں، وہ کیچ کرتی ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کے ساتھ عشق کرنے والے جمع ہو کر بیٹھ کر مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اور مصطفیٰ سے نفرت کرنے والے اور مصطفیٰ کے ہمیں شان حبیب الرحمن من آیات القرآن، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بڑی خوبصورت کتاب لکھی۔ تو پیر صاحب آنے سے پہلے میں 2-3 منٹ اور اس کے بعد علامہ وقاص صاحب، ہمارا تقریر کرنے کا مقصد تربیت ہے۔ کسی کے پلے کوئی ہماری بات چلی جائے، وہ عمل کرے، ہم اگر بے عمل بھی ہو جائیں تو شاید اس کے عمل کی برکت سے بتانے والے کی بخشش ہو جائے۔ ہماری نیت اور غرض یہ ہوتی ہے، کوئی یہاں پر فن کا مظاہرہ کرنا مقصد نہیں ہوتا، اور نہ ہی دین اس چیز کا تقاضا کرتا ہے۔ تو انہوں نے لکھا کہ سورہ عباسہ حضرت عمر فاروق کے دور میں پڑھنے والا وہ شخص صبح کی نماز میں سورہ عباسہ وتولی، اور اس کے پس منظر آپ اگر پڑھیں تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بڑے پیار اور محبت کے ساتھ فرمایا کہ اے نبی، اگر کوئی نابینا ہو، کوئی غریب ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی کہیں سے آیا ہو جو دین کے اندر ہو، اس کو زیادہ ٹائم دیا کرو، اور جو جتنے بھی بادشاہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ان کے اگر مقدر میں اسلام کی دولت نہیں لکھی ہوئی تو رب ان کو ایمان کی دولت نہیں عطا فرمائے گا۔ تو یہ گستاخی سمجھ کر اور رب کی طرف سے ڈانٹ سمجھ کر وہ گستاخ اور بے ادب اور منافق لوگ صبح کی نماز میں یہ پڑھا کرتے تھے عباسہ وتولی۔ قرآن کی سورت پڑھیں، سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھیں 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ پڑھنے سے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، 2 مرتبہ پڑھنے سے 20 پاروں کا، 3 مرتبہ پڑھنے سے 1 قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ سورۃ اللہب جس کے اندر حضور کا چچا، حقیقی چچا اور رشتے میں قریب حضور کا گستاخ تھا، بے ادب تھا، اور وہ جتنی بار آپ پڑھیں قرآن کی نسبت سے پڑھیں تو ثواب ملے گا، لیکن 10 پاروں کا ثواب نہیں ملے گا، ایک لفظ کا ثواب ملے گا۔ تو اسی طرح وہ سورہ عباسہ کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق کو جب پتہ چلا کہ وہ سورہ عباسہ کی تلاوت گستاخانہ انداز میں اور نماز کے اندر پڑھ کے وہ تلاوت کرتا ہے، تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس کو بلا کر پوچھا کہ صبح کی نماز میں تو سورہ عباسہ کی تلاوت کرتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میں کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کوئی آگے جواب نہیں پوچھا، کس غرض سے پڑھتا ہے، کیوں پڑھتا ہے، کیا کہہ کے پڑھتا ہے، انہوں نے تلوار لی اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ دوستان محترم، میرے آقا کے صحابہ سے بڑھ کر کوئی ایمان والا، کوئی عدل والا، کوئی اسلام کو جاننے والا نہ تھا۔ آج ہم کہتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، انہوں نے اس آیہ مبارکہ کے تحت لکھا کہ اگر سورہ عباسہ کلمہ پڑھا ہوا حضور کا امتی کہلانے والا نماز میں پڑھے تو گستاخ گردانا جاتا ہے، اور میرے مصطفیٰ کو بشر کہنے والا گستاخ کیوں نہ کہا جائے گا؟ تو کیا جانے کہ میرے مصطفیٰ بشر ہیں یا افضل البشر ہیں، وہ بشر ہیں یا نور ہیں؟ وہ تو صرف ہمیں دکھلانے کے لیے آئے کہ اے میرے امتی تو نے کھانا کیسے ہے، اے میرے امتی تو نے سونا کیسے ہے، قرآن کو پڑھنا کیسے ہے، تو نے وضو کیسے کرنا ہے، اپنی آل اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، اپنے رفقائے کار کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ میرے مصطفیٰ بشری لبادے کے اندر یہی بتانے کے لیے آئے۔ کنتم خیر امہ، اللہ رب العالمین کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل
سجانے والے، سننے سنانے والے اگر اچھی نیت سے آئیں گے تو میرے آقا نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عمل، گھر سے نکل گیا لیکن اس کی نیت ہے میں رب کی راہ میں جہاد کروں گا، تو راستے میں ہی مر گیا تو اللہ رب العالمین اس نے جہاد کیا نہیں، شہادت کا مرتبہ پایا نہیں، اللہ اس کو شہادت کا مرتبہ بھی عطا فرما دے گا۔ نماز پڑھی نہیں، گھر سے نکلا وصال ہو گیا، اس کی نیت اچھی تھی، اللہ اس کی نیت کا اجر اسے عطا فرما دے گا۔ اس لیے جب بھی کسی محفل میں جائیں، نیک محفل میں اپنی نیت کو اچھا کر کے جائیں، اللہ رب العالمین اس کا آپ کو صلہ عطا فرمائے گا۔ رب العالمین اہل خانہ بالخصوص بھائی نام نے جو اس محفل پاک کا انعقاد کیا، سجایا، اللہ رب العالمین اس کا سارا ثواب ان کے والد مرحوم کو عطا فرما کر ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وما توفیق